بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو تکلیف دینے کی معذرت عید کے دوسرے دن، اور آپ لوگ یہاں سب تشریف لائے، رپورٹرز بھی اور کیمرہ مین بھی، لیکن بات کافی ضروری تھی اس لیے آپ کو یہاں آج تکلیف دی اور مدعو کیا گیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے 7 مئی کو اجازت دی، ون ٹائم ٹریول کی، اور کورٹ نے جو ڈیپٹی اٹارنی جنرل ہیں، جو حکومت وفاق کا نمائندہ ہوتے ہیں، ان کو سننے کے بعد، ان کے آرگیومنٹ سننے کے بعد، ایف آئی اے کے لوگوں کو سننے کے بعد، نیب کے لوگوں کو سننے کے بعد، کورٹ نے ان کے آرگیومنٹس کو مسترد کیا اور شہباز شریف صاحب کو ون ٹائم پرمیشن دی ٹریول کرنے کی لاہور ہائی کورٹ نے۔ اس کے 2 دن کے بعد، ایک تو جس دن ٹریول کی اجازت دی، اور اس کے 2 دن کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے جو ڈیٹیلڈ آرڈر ایشو کیا شہباز شریف صاحب کی بیل کا، اس آرڈر کے بعد جس میں واضح طور پر یہ کورٹ نے لکھا کہ شہباز شریف نے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اس میں کسی بھی منصوبے ہو یا اپنے آفس کو یا اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی قسم کی کرپشن نہیں کی، کوئی کک بیک، کوئی کمیشن اور کسی قسم کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خاندان کے اثاثوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ اس لیے آپ کو بتانا پس منظر ضروری تھا کہ ان 2 فیصلوں کے بعد عمران صاحب سے لے کر، کرائے کے ترجمانوں سے لے کر اور وزراء کی بریگیڈ سے لے کر تمام کا ذہنی حالت مشکوک ہو گئی، ذہنی کیفیت مشکوک ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ روز پی آئی ڈی میں بیٹھ کر کس طرح مایوس شکلیں جو کاغذ لہراتی تھیں، خاکے بناتی تھیں کہ شہباز شریف، نواز شریف، شریف خاندان، مسلم لیگ نون نے کرپشن کر لی۔ ان کے پاس کہنے کو جب کچھ نہیں بچا، جب کورٹ آرڈر آ گیا، جب ون ٹائم پرمیشن کا کورٹ آرڈر 7 تاریخ کو آ گیا، تو انہوں نے شہباز شریف کو ایئرپورٹ پہ روکا، اور وہاں یہ کہا گیا کہ ہمارا نوٹ پیڈ جو پرسن ناٹ ان لسٹ ہے، اس کا نوٹ پیڈ اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا اور وہ اپ ڈیٹ ہونا باقی ہے، تو شہباز شریف صاحب کو اجازت نہیں دی گئی ٹریول کرنے کی۔ اور پھر اگلے دن شہزاد اکبر صاحب اور فواد چودھری صاحب، جن کو آج عوام کا آٹا، بجلی، گیس، دوائی، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی کی کوئی فکر نہیں، جن کو وہ تمام کیسز جس میں حکومت اور عمران خان مطلوب ہیں ان کی کوئی فکر نہیں، رمضان میں 17% مہنگائی ہو گئی، کوئی فکر نہیں، عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری ہو گیا، کوئی فکر نہیں، عوام کے پاس آج کرایہ دینے کے پیسے نہیں، دوائی خریدنے کے پیسے نہیں، نوکری نہیں، روٹی نہیں، کوئی فکر نہیں۔ دونوں کی فکر کیا تھی کہ ہم کس طرح کھولیں دفتروں کو کرونا کے اندر اور عید کی چھٹیوں کے اندر، ہم کس طرح کھولیں، لوگوں کو بلائیں، افسروں کو ایکسپوز کریں کرونا میں، ہم کس طرح چھٹیوں کے دنوں میں اپ ڈیٹ کریں اپنا سسٹم۔ یہ پریس ٹاک کی گئی پی آئی ڈی کے اندر، اور عید کے دن میں آپ کو آج بلانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عید کے دن، عید کی چھٹی والے دن، اور اس سے پہلے ایک دن کیا تقریر ہوئی کہ ہم نہیں بلا سکتے، دفتر نہیں کھول سکتے، ہم افسران کو ایکسپوز نہیں کر سکتے، کرونا کے ایس او پیز پر امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اور عید کے دن، چھٹی والے دن، ایک غیر قانونی، جسٹس کو سبوٹاج کرنے والی، اللیگل، کنٹیمپٹ آف کورٹ، کورٹ کے آرڈر کی ڈیفائنس کرتے ہوئے ایک سمری انیشیٹ کی گئی اور سرکولیٹ کی گئی، اور بائی سرکولیشن کیا کوئی دہشت گرد ہے شہباز شریف؟ بائی سرکولیشن جو دفتر نہیں کھولے جا سکتے تھے،
کرونا کی وجہ سے اور عید کی چھٹیوں کی وجہ سے ایک غیر قانونی سمری کورٹ کا آرڈر ہونے کے باوجود، کورٹ کا آرڈر فیلڈ میں ہونے کے باوجود، سب جوڈس ہونے کے باوجود ایک رجسٹری، امیگریشن اور کابینہ کے دفتر کھولے گئے۔ 5 دفاتر نیب، FIA، امیگریشن، انٹیریئر اور کابینہ کیبنٹ ڈویژن کو کھول کر غیر قانونی توہین عدالت کی گئی عمران صاحب کے حکم کے اوپر۔ عید والی چھٹی والے دن دفاتر کھول کر شہباز شریف کے نام کو ECL پہ ڈالنے کی سمری سرکولیٹ کی گئی۔ یہ سمری اگر آپ نے سرکولیٹ کرنی تھی تو یہ عید کی چھٹیوں کے بعد ہو سکتی تھی، کیونکہ اگر کورٹ آرڈر کے باوجود اور کورٹ کے حکم کے باوجود دفاتر کھول کے سسٹم اپڈیٹ نہیں ہو سکتا، شہباز شریف کو روکا گیا ایئرپورٹ پہ، تو عید والے دن کورٹ کے آرڈر کی توہین کرنے کے لیے، جسٹس کو سبوٹاج کرنے کے لیے، کورٹ کے آرڈر کی ڈیفائنس کے لیے، توہین عدالت کے لیے، کیونکہ یہ معاملہ میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں اور ان حکومتی کرائے کے ترجمانوں کو اور عمران خان کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ اب مسلم لیگ نون کا، شہباز شریف کا اور حکومت کا نہیں ہے۔ یہ معاملہ اب لاہور ہائی کورٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے، لاہور ہائی کورٹ اور حکومت کا ہے، کیونکہ شہباز شریف کو 1 ٹائم پرمیشن مل چکی ہے، یہ کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، اور اس کے اوپر آپ کے اپنے ڈپٹی اٹارنی جنرل کے آرگیومنٹس کو مسترد کر کے، FIA کے آرگیومنٹس کو مسترد کر کے، نیب کے آرگیومنٹس کو مسترد کر کے، شہباز شریف کے کانڈکٹ کو دیکھتے ہوئے، ٹریول ہسٹری کو دیکھتے ہوئے، کورٹ نے یہ لکھا اپنے فیصلے میں کہ conduct and travel history of the petitioner, the fact it shows that the name of the petitioner is not on ECL, and if the name of the petitioner is put in blacklist already, it will not stop Shehbaz Sharif to travel 1 time. یہ کورٹ نے اپنے آرڈر کے اندر لکھا۔ جب کورٹ کا آرڈر آیا، اس آرڈر کے باوجود ہم تو بلیک لسٹ پہ گئے تھے، اور کورٹ نے لکھا کہ بلیک لسٹ میں بھی اگر ہے اور ECL پہ نہیں ہے شہباز شریف کا نام تو ان کو ٹریول کی اجازت دی جائے۔ ان لوگوں نے عمران خان کے حکم پہ عید والے دن جو سمری انیشیٹ کی، اور اس سے پہلے جب ان کو ایئرپورٹ پہ روک کر توہین عدالت کی، اس وقت انہوں نے یہ نام ECL پہ ڈالا۔ اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ نام ECL پہ شہباز شریف کا، ان کو جب اریسٹ کیا گیا 5 اکتوبر 2018 میں، 5 مہینے تب اور 7 مہینے دوسری دفعہ اریسٹ کر کے 1 سال شہباز شریف کو جیل میں رکھنا پڑتا ہے ان نالائکوں، نااہلوں، چوروں اور کرپٹ ٹولے کو اپنی حکومت چلانے کے لیے۔ اتنا خوف ہے شہباز شریف سے۔ 1 سال 2.5 سال میں شہباز شریف کو جیل میں رکھا۔ اس کے باوجود حکومت نے فیبروری 2019 میں لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا، جب حکومت اور نیب گئی شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے پہ، ڈویژنل بینچ میں ECL کے اوپر شہباز شریف کا نام ڈالنے کی پٹیشن کو مسترد کیا۔ ان کو پھر آرام نہیں آیا، یہ پھر سپریم کورٹ چلے گئے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے پہ۔ شہباز شریف کا نام ECL پہ اساسوں والے کیس، صاف پانی اور آشیانہ پینڈنگ تھے۔ سپریم کورٹ نے ان کی درخواست کو مسترد کیا، ان کو وہاں بھی سبکی ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے بلیک لسٹ میں ڈالا شہباز شریف کا نام، جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اگر بلیک لسٹ پہ بھی ہے، کیونکہ ECL پہ نہیں ہے، وہ جو عمران خان کے دراز میں لسٹ رکھی جاتی ہے، بلیک لسٹ صرف سیاسی مخالفین کے لیے، پرسن ان لسٹ ایک بنائی گئی، اس میں نام ڈال کر اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ یہ ہے ان کی میل آف آئی ڈی۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے جب لاہور ہائی کورٹ نے ECL میں نہیں ڈالا، سپریم کورٹ نے مسترد کیا اور ECL پہ نہیں ڈالنا، میٹر فائنلٹی اٹین کر چکا تھا، اور اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ فیلڈ میں ہونے کے باوجود یہ سمری غیر قانونی انیشیٹ کرائی گئی، اس کو غیر قانونی طور پر سرکولیٹ کرایا گیا کل عید والے دن، اور کہتے ہیں نہیں ہم نے سرکولیٹ نہیں کرایا، انہوں نے سرکولیٹ کرایا، ممبران کو بھیجا کابینہ کے کہ اس پہ دستخط کرو،
اور اس کے بعد میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ معاملہ شہباز شریف، مسلم لیگ نون اور حکومت کا نہیں ہے، یہ اوپن ڈیفائنس اور یہ جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے اور جوڈیشری کے لیے ایک خطرناک پیٹرن ہے کہ اگر ان کے فیصلوں کی اس طرح اوپن کنٹیمپٹ ہوگی، اوپن ڈیفائنس ہوگی، اس طرح تضحیک ہوگی، توہین عدالت ہوگی، ان کے کورٹ کے آرڈرز کو ڈیفائی کیا جائے گا اور کورٹ کے آرڈر کی موجودگی میں اس طرح کی حرکتیں حکومت وقت کی طرف سے ہوں گی صرف عمران خان کی وجہ سے، کیونکہ وہ خوف میں مبتلا ہے شہباز شریف کے۔ آج عوام کی کوئی پرواہ نہیں، کھولتے دفتر عید والے دن کہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، مہنگائی کی قیمتوں کو کم کیا جائے، مہنگائی کم کیا جائے۔ اگر دوست ممالک جاتے ہیں اور دوست ممالک جو نواز شریف کو سی پیک دیتے تھے، جو نواز شریف کو سرمایہ کاری دیتے تھے، اگر آپ دوست ممالک جاتے ہیں تو وہاں فطرانہ زکوٰۃ اور خیرات اور چاولوں کی بوریاں ملتی ہیں، تو اس میں شہباز شریف کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کو کوئی اس قابل نہیں سمجھتا کہ جو ملک سرمایہ کاری کر رہا تھا، جہاں دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، جہاں نوجوان کو روزگار مل رہا تھا، جہاں نوجوان کے لیے ترقی ہو رہی تھی، جہاں ملک کی ترقی 6% پر پہنچ رہی تھی، جہاں مہنگائی 3% پر تھی، وہاں مہنگائی 17% اور ترقی منفی 0.4%۔ جب ملک کے اندر ترقی کی شرح 0.4% ہوگی عمران صاحب، تو دوست ممالک چاولوں کی بوریاں دیں گے۔ جب وزیر اعظم لنگر خانے انوگریٹ کرے گا، بجلی کے منصوبے نہیں، شاہراہیں نہیں، روزگار مہیا کرنے کے منصوبے نہیں، موٹر ویز نہیں، تو پھر دوست ممالک چاولوں کی بوریاں خیرات اور فطرانہ دیں گے۔ اور یہ قصور شہباز شریف کا نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں میٹرو بن رہی تھی، بجلی کے منصوبے بن رہے تھے، شاہراہیں بن رہی تھیں، موٹر ویز بن رہی تھیں، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، ترقی ہو رہی تھی، نوجوان کو روزگار مل رہا تھا۔ اور یہ جو اب معاملہ ہے، کورٹ اس کا نوٹس لے گی، کیونکہ یہ معاملہ اب کنٹیمپٹ آف کورٹ، توہین عدالت، ڈیفائنس آف کورٹ آرڈر ہے۔ یہ حکومت وقت اور کورٹ کے درمیان ہے۔ اگر آج یہ ٹرینڈ برقرار رکھا گیا کہ کورٹ کے آرڈرز کی یوں دھچکیاں اڑائی گئیں، کورٹ کے آرڈرز کو ڈیفائی کیا گیا، جب آرڈر فیلڈ میں ہے اس آرڈر کو ڈیفائی کر کے نام کو ECL میں ڈالا گیا، تو یہ کورٹ کا کوئی آرڈر ماننے کو تیار شہری نہیں ہوگا۔ یہ جوڈیشری کے لیے ایک خطرناک پیٹرن ہوگا، اور حکومت وقت ڈنکے کی چوٹ پر توہین عدالت کر رہی ہے، کورٹ کو اریٹیٹ کر رہی ہے، کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائی کر رہی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آج کورٹس کو یہ بتانا ہوگا کہ جب اس طرح کورٹ کے آرڈر کا مذاق اڑایا جائے گا، تضحیک ہوگی، عید والے دن دفتروں کو کھول کر توہین عدالت کی جائے گی، غیر قانونی سمریز کورٹ کے آرڈرز کے ہونے کے باوجود سرکولیٹ کی جائیں گی۔ آج بلانا چاہیے کورٹ کو، FIA کو، عمران خان کو، شہزاد اکبر کو، فواد چودھری کو، انٹیریئر منسٹری کو، نیب کو، اور پوچھنا چاہیے کہ عید والے دن غیر قانونی سمری جسٹس کو سبوٹاج کرنے کے لیے کیوں سرکولیٹ کی گئی، کیوں عید والے دن، کیوں یہ ضرورت پڑی کہ عید والے دن لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ڈیفائی کرنے کے آرڈرز دیے جائیں۔ یہ کورٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے حکومت وقت نے، یہ کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائی کیا ہے عمران خان نے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ شہباز شریف شہباز شریف شہباز شریف آج کسی 14,000 ارب کا قرضہ کھا گئے، ATMs، کارٹلز، مافیا کی جیبیں بھری گئی، 300 ارب کی چاول چوری ہو گئے، 500 ارب کا آٹا چوری کر لیا، 150 ارب کی LNG کھا گئے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ کمیشن خور آج وہ کاغذ اور خاکے ختم، کیونکہ کرپشن کا ایک دھیلا نہیں ملا۔ آج کیا نوٹنکی اور تماشا ہو رہا ہے کہ کورٹ کے آرڈر کی توہین کی جا رہی ہے۔ آج کیا تماشا اور ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ عید والے دن یہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ عمران خان کے حکم کے اوپر 5 دفاتر کھول کر
समरी को इनिशिएट किया जाए सर्कुलेशन के लिए। कोई काम नहीं। हाँ, अगर हमें खुशी होती कि ये 5 दफातर खोले जाते उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जिन्होंने रमज़ान में 17% महंगाई कर दी, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जिन्होंने मुल्क का आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, रोज़गार चोरी कर दिया। आज खुशी होती कि इमरान साहब ईद वाले दिन आवाम से माफ़ी मांगते, अपना इस्तीफ़ा देते, लेकिन आज भी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खौफ में मुब्तला एक शख्स, उसके इख्तरा, उसका बुग़्ज़, उसका हसद, उसको रात को सोने नहीं देता, उसको रात को नींद नहीं आती। लाहौर हाई कोर्ट के डिटेल्ड ऑर्डर बेल का आने के बाद, क्योंकि जिसने सारी सियासत सियासी इंतकाम पर की हो, आवाम को रिलीफ देने पे ना की हो, नौजवान को रोज़गार देने पे ना की हो, गरीब आवाम को दवाई मुफ्त देने पे ना की हो, उसकी सारी की सारी सियासत नवाज शरीफ से शुरू होकर शहबाज शरीफ पर ख़त्म होती है। और मैं उम्मीद करती हूँ, आखिर में मैं उम्मीद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस अमल का नोटिस लेगी, क्योंकि अगर ये नोटिस ना लिया गया, अगर इस डिफायंस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस ना लिया गया, तो ये इतना खतरनाक पैटर्न होगा जो जुडिशरी के ऑर्डर्स के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के अंदर कानून की पासदारी के लिए हम भी कोर्ट के ऑर्डर पे अपने बेटियों के साथ सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ एक वाहिद वज़ीर आज़म है, शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून रोज़ाना की बुनियाद पर नैब के अंदर पेशियां भुगती हैं, सिर्फ कानून की पासदारी करने के लिए। और आज हुकूमत वक्त इमरान खान के ऑर्डर पर डंके की चोट पर कोर्ट ऑर्डर्स को डिफाई कर रही है। इसका कोर्ट्स को नोटिस लेना चाहिए। थैंक यू। देखिए, बात मुख्तसर है। 15 दिन तब लागू होते हैं जब कोर्ट का ऑर्डर ना हो। कोर्ट का ऑर्डर ECL, ब्लैक लिस्ट और पर्सन ऑन इन लिस्ट से बालातर है। कोर्ट का ऑर्डर 1 टाइम ट्रैवल की इजाज़त देता है, और वो कोर्ट का ऑर्डर शहबाज शरीफ को और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद ये इजाज़त देता है। इसलिए हमने रिव्यू नहीं करना। अब कोर्ट ने इस इक़दाम के ऊपर, जो गैर कानूनी अमल है, गैर आइनी है, बिकॉज आर्टिकल 15 फ्री मूवमेंट का बुनियादी हक देता है हर शहरी को, और उसके ऊपर अगर कोर्ट ऑर्डर आया हो तो ये रिव्यू अब हुकूमत को करना है कि क्या वो ये तौहीन अदालत दानिस्ता तौर पर कर रही है। ये रिव्यू शहबाज शरीफ ने नहीं करना। अब ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने लेना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ का नाम ECL पे डालने की पिटिशन को मुस्तरद कर चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है, और ये ऑर्डर जारी हो चुका है 7 मई को कि शहबाज शरीफ को ट्रैवल करने की इजाज़त दी जाती है। और ये दर्ज है, ये उस ऑर्डर का हिस्सा है कि ECL पे हो, ब्लैक लिस्ट पे हो, क्योंकि उसमें ECL पे नहीं थे शहबाज शरीफ साहब। कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ये ECL पे डालने की समरी को इनिशिएट किया गया है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में देखा जाए और आपकी ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो यूँ लगता है कि अदालत आलिया और वफाकी हुकूमत आमने सामने आ गई। बेल शहबाज शरीफ का मामला हुआ तो उसके ऊपर भी काफ़ी ताख़ीर हुई। अब बाहर जाने का मामला है तो दफातर खुलवाए गए। आप ये बताइएगा कि अदालत आलिया के अहकामात अदालत आलिया में चैलेंज करेंगे या सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि जैसे आपने कहा कि हुकूमत अदालत पर हमला किया है, हुकूमत ने, ये समरी नहीं है, ये गैर कानूनी समरी नहीं है जो इनिशिएट किया है, ईद वाले दिन सर्कुलेट किया है। ये अदालत के ऊपर हमला है और ये डिफायंस है, ओपन डिफायंस है और ओपन कंटेम्प्ट है कोर्ट की जो हुकूमत ने की है। इसका फैसला लाहौर हाई कोर्ट करेगी।
اس کا فیصلہ اور نوٹس سپریم کورٹ کرے گی، اور اگر کسی نے نظر ثانی کرنی ہے تو وہ جو ڈیفائنس کر رہے ہیں، جنہوں نے انلیگل سمری موو کی ہے، ریویو اب وہ کریں گے۔ میڈم یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت توہین عدالت کی ہے، آپ کے محبوب قائد بھی تو عدالت عالیہ سے پرمیشن لے کے باہر گئے تھے، ابھی تک نہیں ہے، وہیں پہ بیٹھ کے وہ قومی سلامتی کے اداروں کو للکار رہے ہیں۔ اگر وہ اتنے محب وطن ہیں تو پاکستان واپس کیوں نہیں آتے اور عدالتوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ لیکن سب سے پہلے بات، نواز شریف صاحب کورٹ کے آرڈر اور اجازت سے اسی نالائق نااہل عمران خان کے آرگیومنٹ سننے کے بعد اجازت لے کر گئے ہیں، اور اس میں کیٹیگورکلی لکھا ہے کہ جس وقت ڈاکٹرز اجازت دیں گے نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، اور اگر کسی کو پرابلم ہے تو عدالتیں کھلی ہیں، چلے جائیں۔ میرے بھائی، میرے خیال میں تھوڑی سی آپ کی انفارمیشن میں ایڈیشن کر دوں، ہم عدالت ہی گئے تھے، عدالت میں ہم نے پٹیشن دی تھی، عدالت نے ایک آرڈر دیا ہے، عدالت کے فیصلے میں اٹینڈنس مارک ہوئی ہے اٹارنی جنرل ڈیپٹی کی اور FIA کی اور نیب کی، اور جس وقت یہ فیصلہ آتا ہے اور اس وقت یہ سسٹمز کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، جس صورت میں کورٹ کا فیصلہ موجود نہ ہو اس صورت میں اپلیکیشن دی جاتی ہے وزارت داخلہ کو، اور وزارت داخلہ میں ECL پہ نام شہباز شریف کا موجود نہیں تھا، اور اس کو سپریم کورٹ کے لیول تک یہ لوگ لے کر گئے، وہاں بھی مسترد ہوا، اور اس کے بعد جو بلیک لسٹ ہے اس کے اوپر بھی نام اگر ہے تو وہ پھر بھی ٹریول کی اجازت دی عدالت نے، اور ہم نے عدالت سے رابطہ کیا، اور عدالت نے حکم دیا FIA کو بھی اور نیب کو بھی اور پروسیکیوٹر جنرل جو ڈیپٹی وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد یہ سسٹم اپڈیٹ کرنا امیگریشن اور انٹیریئر منسٹری کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ہوتے ہوئے پہلے کہا گیا کہ سسٹم اپڈیٹ چھٹیوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، پھر اس کو ڈیفائی کرتے ہوئے عید والے دن ECL میں نام ڈالنے کی سمری کو غیر قانونی طور کے اوپر آرڈر کے ہوتے ہوئے ECL پہ نام ڈالنے کی سمری کو انیشیٹ کیا گیا۔ تو یہ معاملہ ہمارا رابطہ کرنے کا نہیں رہا، یہ معاملہ اب کورٹ اور حکومت کا ہے۔ اگر کورٹ اس چیز کا نوٹس نہیں لے گی تو یہ ڈیفائنس کا پیٹرن کورٹس کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے بھی اور ملک کے لیے خطرناک ہوگا، اور اگر حکومت اسی طرح کورٹ کے فیصلے کو دن دہاڑے عید والے دن 5 آفیسز کو کھلوا کر ڈیفائی کرے گی کورٹ کا آرڈر، حکم دے گی کہ کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائی کیا جائے اور غیر قانونی طور پر سمری کو انیشیٹ کیا جائے، تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ بتائیے گا تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان جو تصادم ہوا تھا اس میں کچھ ویڈیوز بھی آئی تھی، اور جو ہے حکومت نے الزام میں لیا تھا کہ اس تمام معاملے میں جو ہے مسلم لیگ نون کے کچھ اہم لوگ بھی شامل تھے، اور یہ تصادم لاہور میں ہوتا رہا، اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد ایک بار پھر جو ہے مسلم لیگ نون بیک پر ہو کے تحریک لبیک کو آگے کر رہی ہے، اور اس طرح کا معاملہ ہوگا، دوبارہ تصادم ہوگا۔ یہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی، شہباز شریف کی جماعت ہے، نواز شریف قائد ہے مسلم لیگ نون کا، اور عمران خان کی طرح ملک دشمنی کے لیے، جہاں اپنا سیاسی مقصد دیکھنے کے لیے، جس طرح اس میں جو میں نے آپ کو ابھی اگزامپل دی کہ کورٹ کے آرڈر کو صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ڈیفائی کیا جا رہا ہے، وہ ہمیں نہ سکھایا گیا ہے۔ ہم عمران خان کی طرح جب سیاسی مخالفین کے سر پھٹ رہے ہوں، آپ کو یاد ہے دھرنا، آپ کو یاد ہے جہاں کھڑے ہو کر تقریریں کرتے تھے، آپ کو یاد ہے جہاں انتشار ہوتا تھا، جہاں فیض آباد کا دھرنا ہوا وہاں کھڑے ہو کر ان کے وزراء نے عمران خان کے حکم کے اوپر تقاریر کی، جب احسن اقبال صاحب کو گولی لگی اس وقت انہوں نے کیا تماشا کیا؟ تو یہ ہمارا نہ وطیرہ ہے، نہ ہمیں اس طرح کی سیاست سکھائی گئی ہے جو ملک دشمن ہو، جو ملک کے لیے خطرناک ہو، اس لیے اس طرح کے کام ہم کرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ ان نالائکوں اور نااہلوں نے جس کو کرونا سینٹر بنایا نیشنل، اس ہسپتال کا نام ہے PKLI، اور وہ شہباز شریف نے بنایا، اور اسی طرح جو ساؤتھ پنجاب اور پنجاب کے وہ اضلاع
जहां बर्न यूनिट्स बनाए, यहाँ रावलपिंडी में कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया, किडनी का अस्पताल बनाया, किडनी और लिवर का अस्पताल बनाया। शहबाज शरीफ साहब का जो बीमारी है कैंसर, वो उनकी 21 साल पुरानी है और उनके डॉक्टर्स उनका मुआयना करते हैं, उनका सारा जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं। और ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये उनकी जो 1 साल वो जब इनकी कस्टडी में रहे तो जो वो टेस्ट कराते थे, जो वो ब्लड टेस्ट कराते थे, उनकी रिपोर्ट्स भी शहबाज शरीफ को नहीं दी जाती थी, उनके रिजल्ट्स भी शहबाज शरीफ को नहीं दिए जाते थे। तो ये सियासी बयानिया हो सकता है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैडम ये बताइएगा, एक बात तो तय होगी कि अब ECL में नाम आ गया, शहबाज शरीफ साहब ये मुल्क छोड़ नहीं सकते, लाए अमल क्या होगा? जी, लाए अमल मैंने आपको पहले बताया है कि मुझे लगता है कि जो कोर्ट है वो इसकी, बिकॉज़ ये जैसे मैंने पहले कहा, ये अब शहबाज शरीफ का मामला नहीं है। शहबाज शरीफ को इजाज़त मिल चुकी है कोर्ट से, ये अब मामला हुकूमत और कोर्ट का है। अब देखें मंडे को इस पे क्या जो कोर्ट्स हैं और गवर्नमेंट है वो अपना क्या नज़रसानी करती है और कोर्ट इस पे क्या नोटिस लेती है। मैडम, PTM के हवाले से आपने ये मामला PTM से उठाया, PTM का शहबाज शरीफ के मामले में क्या मौक़िफ़ है? कंडेम किया है, आपने खुद देखा, पूरी ऑपोजिशन ने कंडेम किया है, क्योंकि ये तरीक़ाकार जो इनका तरीका है वो कोई भी उसकी पजीराई नहीं कर सकता, उसको सिर्फ कंडेम ही किया जा सकता है। और ये इनके ज़हनी हालत की कैफियत की अक्कासी करता है कि ये इतने शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला हैं कि तमाम, और ये भी कहा गया था, मुझे याद है कोई 4-5 दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया था कि तमाम कामों से वज़ीर आज़म ने रोक दिया है हमें वज़रा को, लेकिन हुकूमत के 5 डिविजन्स को खोल कर, दफातर को खोल कर, लोगों को बुलाकर, समरी बनवा कर, इनिशिएट करा कर सर्कुलेट की गई। तो ये इनकी हरकतें हैं आवाम के सामने। मैडम ये बता दें कि बहुत शोर पड़ा हुआ है, हुकूमत एक रोज़ा खा गई है, क्या कहते हैं इस पर? दूसरा शहबाज शरीफ वाले इशू पे मरियम नवाज ने मुकम्मल चुप सुनाती है, PTM बनती है, शहबाज शरीफ जेल में चले जाते हैं, PTM टूटती है, शहबाज साहब बाहर आते हैं, सुनने में ये आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील भी हो चुकी है। भाई ये तो मैं छोटी बच्ची थी, वो मेरा बेटा यहाँ खड़ा हुआ था अभी, उस जितनी थी मैं, तो मैंने ये बातें सुनना शुरू की हैं। इन बातों में ना कोई सच्चाई है, ना इन बातों में किसी किस्म की कोई हकीकत है। जो मुस्लिम लीग नून है, शरीफ ख़ानदान है, वो मुत्तहिद है और इंशाल्लाह इन नालायक नाअहलों और चोर करप्ट अवाम दुश्मन टोले को घर पहुँचा कर सांस लेगा। चांद वाली बात देखें जी, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगी जी। मैंने सुनी है, ये जिन्होंने ख़बर दी है और जिन्होंने ऐलान किया है, ये अल्लाह ताला और उनके दरमियान एक फ़ैसला है और अल्लाह ताला और उनके दरमियान का मामला है। हमें जब ऐलान हुआ पता चल गया, ईद हुई है, जब नहीं हो रहा था तो टीवी पर आ रहा था, तो मेरे ख्याल में इस मामले को जिन्होंने ऐलान किया, जिन्होंने बताया, उनका और उनके दरमियान अल्लाह ताला का मामला। मियां शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ने रब्ता किया और उन्हें रोके जाने के हवाले से, ECL के हवाले से कंडेम भी किया, क्या पीपल्स पार्टी PDM में वापस आने जा रही है? देखिए, बात यह है कि सियासी रहनुमाओं के दरमियान राब्ते होते रहते हैं और हर वक्त होते हैं, क्योंकि जो सियासी रहनुमा होते हैं वो इमरान खान की तरह नहीं होते, उनके दरमियान डायलॉग भी होता है, डिस्कोर्स भी होता है और उसी के नतीजे में ये हुआ है। जैसे मैंने कहा कि हमारा हदफ ये अवाम दुश्मन हुकूमत है और इसी मकसद के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह इस मकसद में अल्लाह ताला भी बरकत डालेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की जो इस वक्त हालत है, इनका घर जाना ही पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर। मैडम एक बात है, कुछ आखिरी क्वेश्चन, कुछ वज़रा ने ईद की नमाज भी पब्लिक में आके नहीं पढ़ी, क्या वो सारे के सारे वज़रा उस वक्त काबीना की उस समरी पे साइन कर रहे थे जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इनिशिएट हुई थी।